بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میرے محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، اللہ کے فضل و کرم سے آج ہم نے 10ویں تراویح مکمل کی، جس میں ہمارے 12.5 پارے مکمل ہو چکے ہیں، لیکن تفسیر ہم آج 11ویں پارے کی سنیں گے۔ 11ویں پارے میں اللہ تبارک و تعالی نے سورہ یونس کے اندر ایک آیت نازل کی اور فرمایا کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ جان لو، بے شک جو لوگ اللہ کے دوست ہوتے ہیں، اللہ کے حکموں پر چلنے والے ہوتے ہیں، اللہ کی مان کر چلنے والے ہوتے ہیں، جنہوں نے اپنا سب کچھ اللہ کے عشق میں، اللہ کی محبت میں، اللہ کی چاہ میں قربان کر دیا ہوا ہوتا ہے، تو ان کو کسی قسم کا ڈر نہیں ہوتا ہے اور نہ ہی ان کو کسی قسم کا غم ہوتا ہے۔ وہ بے غم اور بے خوف ہوتے ہیں، نہ انہیں غم ہوتا ہے اور نہ ہی کسی قسم کا ڈر ہوتا ہے۔ ان کی نشانی کیا ہے، ان کی پہچان کیا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالی نے کہا کہ الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ ان کی نشانیاں 2 ہے۔ پہلی نشانی تو یہ ہے کہ وہ ایمان والے ہیں، اور دوسرے اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ کس سے ڈرنے والے ہیں بھائی؟ اللہ سے ڈرنے والے۔ یہ اللہ نے اپنے دوستوں کی نشانیاں بیان کی، ولیوں کی نشانیاں۔ جو ولی ہوتے ہیں، اللہ کے دوست ہوتے ہیں، وہ ایسے ہوتے ہیں، ان کو کسی قسم کا ڈر بھی نہیں ہوتا، غم بھی نہیں ہوتا، اور کسی قسم کا خوف بھی ان کے دل میں نہیں ہوتا۔ تو ولی کسے کہیں گے؟ کیونکہ ہمارے زمانے میں مسلمانوں کے دماغ میں بھی ولیوں کے بارے میں ایک تصور بیٹھا ہوا ہے۔ بہت سارے مسلمان ولی انہیں سمجھتے ہیں جو تعویذ بیچنے والے ہیں، عملیات کا کام کرنے والے ہیں، لوگوں کے آنگ میں سے جین بھوت نکالنے والے ہیں، یا لوگوں کو تعویذ پھلیتے لکھ کر دینے والے ہیں۔ آج ہمارے عام نظریے میں یا تو ایسے لوگوں کو ولی سمجھا جاتا ہے، یا پھر ہم لوگوں نے اپنے دل سے ولیوں کی کچھ تصویریں گھڑ لی ہے، جو ہماری دکانوں پر، جو ہمارے گھروں میں لگی ہوئی ہوتی ہے۔ بہت سارے لوگوں کے گھروں میں سیلانی بابا کی تصویر ہوتی ہے، جس میں ایک حضرت جو ہے ہرے جبے کے اندر ٹکلا گکلا ایک دم کھرڑ کے کرے ہوا بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان کے پیچھے شیر چل رہا ہے، بازو میں ہرن چل رہی ہے، اور سانپ حضرت کے ہاتھ میں ہے، اور اوپر لکھے ہوا ہے، بولے یہ سیلانی بابا ہے۔ وہ فوٹو اتارنے والے کے خواب میں آئے تھے شاید، کیا ایسے ہے بول کے سیلانی بابا۔ اب ویسی تصویر بنی ہوئی ہے، اور مسلمانوں نے اس کو اپنے گھر میں یا اپنی دکان میں لگا دیا ہوا ہے۔ یا پھر دوسرا نظریہ مسلمانوں کے دماغ میں ولیوں کا کیسا ہے؟ اب ایک اور تصویر ملتی ہے، جس کے اندر حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بیچ میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے رائٹ سائیڈ میں حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ ہے، اور لیفٹ سائیڈ میں حضرت بابا فرید الدین شکرگنج رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ پھر حضرت خواجہ معین الدین چشتی کے بازو میں قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ ہے، اور اس کے بعد میں ادھر سے حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ ایسے دونوں سائیڈ سے 3 اللہ والے بیٹھے ہوئے تسبیح پڑھتے ہوئے، اور بیچ میں جو ہے حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی من گھڑت تصویر بنائی ہوئی ہے۔ مسلمانوں کے گھروں میں وہ بھی تصویر ہوتی ہے، تو بہت سارے مسلمان اس کو دیکھ دیکھ کر خوش ہوتے ہیں، یا اگربتی کا دھواں دے کر یہ سمجھتے ہیں کہ ارے یہی اپنے ولی ہے، کیا معلوم بولے۔ گھڑی ہوئی تصویر، حالانکہ وہ اللہ والے کیسے تھے، ان کا مقام کتنا اونچا تھا، ان کے بارے میں ہم تصور بھی نہیں کر سکتے اپنے دماغ میں کہ وہ کتنے نورانی ہوں گے، اور انہوں نے رگڑ ڈالے اپنے دل سے، جیسا کہ اس کے خواب میں آئے تھے یہ اللہ والے کہ ان کی تصویریں ایسی تھی اور وہ ایسے کپڑے پہنتے تھے۔ اس کے علاوہ یہ تو پرانے ہمارے بزرگان دین ہو گئے، ان کے علاوہ
آج مسلمانوں نے اپنے دل سے کچھ لوگوں کو اللہ ولی گھڑا ہوا ہے، وہ زندے ہیں ابھی بھی، ان کی تصویریں وغیرہ اپنے دکانوں میں لگاتے ہیں، اپنے گھروں کے اندر لگاتے ہیں۔ ایک ہوٹل میں چائے پینے کے لیے جانے کا موقع ملا تو وہ مسلمان کی ہوٹل تھی، وہاں پہ ایک چیچا تھے جن کا رگڑے ہوا تھا جلیٹ سے، اوپر نیچے کا سب چاروں طرف سے ایک دم چکنے فٹ شپیاری کے جیسے، ان کی فوٹو لگی ہوئی غلے کے پاس میں، اور وہاں پہ اگربتی جل رہی ہے۔ میں بولا ارے یہ تمہارے دادا تھے، ان کا انتقال ہو گیا۔ ارے بولے یار مولانا ایسا کائی کو بول رہے، بولے تم ہم ہندو دکھ رہے کیا، بولے تمہارے کو دادا تھے اور ان کے فوٹو کے بازو اگربتی لگانے کو نہیں۔ میں بولا تم نے ایک دم فوٹو تبرکن لگائے، اس کے بازو میں اگربتی جل رہی۔ ارے بولے مولانا یہ بہت بڑے زندہ پیر ہے، بولے کیسے پیر ہے، بولے ہاں زندہ پیر ہے، ابھی مرے نہیں، بولے مگر درگاہ ابھی سے بنا کے رکھ دیے، بولے انہوں نے فلانے گاؤں کے اندر ہے، بولے۔ اور کبھی بھی ان کو کسی نے بازار میں نہیں دیکھا، کبھی ان کو کسی نے جو ہے ادھر ادھر جاتے آتے ہوئے نہیں دیکھا، ایک ہی جگہ بیٹھے ہوئے رہتے، بولے۔ میں بولا وہ ولی ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ ولی کی سب سے بڑی پہچان یہ ہے اس کے زندگی میں ایمان ہوگا، اس کے زندگی میں تقوی ہوگا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہوں گی۔ جس کے چہرے پہ اللہ کے نبی کا نور نہیں، وہ قیامت تک بھی ولی نہیں ہو سکتا۔ اور ہمارے حضور کی زندگی کتنی سادی تھی، آپ بازاروں میں گھومتے پھرتے تھے، صحابہ سے ملتے تھے، مارکیٹ کا حال احوال معلوم کرتے تھے، مارکیٹ میں کیا چل رہا ہے، صحابہ کو مشورے دیتے تھے، بزنس ایسا کرو، کاروبار ایسا کرو، کھیتی باڑی ایسا کرو۔ ہمارے حضور تو اتنے سیدھے اور سادے تھے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطرہ محسوس ہوتا کہ مدینے پر کوئی کچھ حملہ کرے گا تو حضور اکیلے گھوڑے پر بیٹھ کے مدینے کے چاروں طرف کا چکر مارتے تھے۔ ہمارے نبی تو اتنے بہادر تھے، ہمارے حضور ایک جگہ بیٹھے ہوئے نہیں تھے، یہ زندگی تھی ہمارے نبی کی۔ ہمارے نبی مسجد میں آتے تھے، ہمارے نبی نماز بھی پڑھاتے تھے، ہمارے نبی سب سے ملاقات بھی کرتے تھے۔ جس کی زندگی میں یہ نبی والی صفت ہوں گی وہی اللہ کا ولی ہوگا۔ جو ایک جگہ گنپتی کے جیسا بیٹھا ہوا ہے وہ قیامت تک ولی نہیں ہو سکتا۔ سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا؟ کئی کا ولی؟ تو ہم لوگوں نے ولیوں کا تصور یہ بنایا ہوا ہے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں ولی کیسے تھے۔ دنیا میں سب سے بڑے اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو دوست تھے وہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام تھے۔ کون تھے بھائی اللہ کے سب سے بڑے دوست؟ انبیاء تھے۔ انبیاء کے بعد درجہ آتا ہے صحابہ اکرام کا۔ اس کے بعد اللہ کے سب سے قریبی جو دوست تھے وہ کون تھے؟ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، جنہوں نے اللہ کے عشق، اللہ کی محبت میں جان کی ضرورت پڑی تو جان قربان کر دی، اور مال کی ضرورت پڑی تو پھر اس کے بعد مال کو قربان کر دیا۔ صحابہ کے بعد مرتبہ آتا ہے تابعین کا، جو صحابہ کے ماننے والے ہیں۔ ان میں بڑے بڑے اللہ والے تھے حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت محمد ابن سماک رحمۃ اللہ علیہ، حضرت محمد ابن منقدر رحمۃ اللہ علیہ، حضرت سفیان ابن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام باقر اور امام جعفر، یہ لوگ تھے۔ اس کے بعد اللہ کے سب سے بڑے ولی واقعات لکھے ہیں۔ حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل حج کے اندر یہ واقعہ لکھا ہے۔ فضائل حج کے اندر خلافت بنو امیہ کا زمانہ تھا، اور عبد الملک ابن مروان وہ بادشاہ تھا، چھوٹا موٹا بادشاہ نہیں، ہاں کسی گلی کا جو ہے نگر سیوک نہیں، کسی گاؤں کے گرام پنچایت کا ممبر نہیں، کسی چھوٹے سے تعلقے کا ایم ایل اے نہیں، کسی ایک آدھے ضلع کا ایم پی نہیں، کسی اسٹیٹ کا مکھیہ منتری نہیں، بلکہ اس زمانے میں مسلمانوں کی حکومت پون دنیا سے زیادہ علاقے پر ہو چکی تھی، جس زمانے میں عبد الملک ابن مروان مسلمانوں کا بادشاہ تھا۔ ہندوستان تک مسلمان پہنچ چکے تھے، اور ادھر اسپین اور فرانس تک مسلمان پہنچ چکے تھے۔ یورپ کے اندر افریقہ، ایشیا تقریباً مسلمانوں کے قبضے میں تھا، پون دنیا مسلمانوں کے قبضے میں تھی۔ اتنا بڑا بادشاہ تھا عبد الملک ابن مروان۔ وہ بادشاہ حجر اسود کا بوسہ دینے کے لیے بڑا بیت اللہ کے اندر، اس لیے کہ حجر اسود کو بوسہ دینے کے لیے
بہت زیادہ ہجوم ہوتا ہے، آج کے زمانے میں بھی ہوتا ہے، اس زمانے میں بھی ہوا کرتا تھا۔ اب وہ بادشاہ اپنے وقت کا وہ کوشش کر رہا ہے حجر اسود کے قریب جانے کی، مگر ایک لوگوں کا ہجوم آیا اور اس ہجوم نے جو ہے بادشاہ کو رگڑتے ہوئے دروازے تک پہنچا دیا۔ بادشاہ نے پھر دوسری مرتبہ کوشش کی، بڑے مشکل سے وہ حجر اسود کے قریب اب بس پہنچا ہی تھا، اس کے بعد واپس سے جو ہے لوگوں کا ایک ہجوم آیا اور اس ہجوم نے جو ہے بادشاہ کو گیٹ تک پہنچا دیا۔ پھر تیسری مرتبہ بادشاہ نے کوشش کی، پھر قریب پہنچا، اب بس بوسہ دینے ہی والا تھا کہ پھر لوگوں کے ایک ہجوم نے جو ہے اس کو وہاں سے دور پہنچا دیا۔ بادشاہ پریشان ہو گیا کہ مجھے لوگ حجر اسود کا بوسہ کیوں دینے نہیں دے رہے، اس لیے کہ وہ زمانہ میڈیا کا تو تھا نہیں کہ کون سے ملک کا بادشاہ کون ہے بول کے، اس لیے کسی کو پتہ بھی نہیں ہوتا تھا کون بادشاہ ہے کون کیا ہے۔ لیکن اس کے بعد اچانک سے پورے حرم شریف کے اندر ایک شور پیدا ہوا، لوگ کہنے لگے کہ امام آ گئے، امام آ گئے، امام آ گئے۔ سارے لوگ خاموش ہو گئے کہ کون امام آ گئے بول کے دیکھنے کے واسطے۔ وہ جو بادشاہ تھا عبد الملک ابن مروان، وہ بھی پریشان ہو گیا کہ یہ کون آ گئے، میں اس ملک کا بادشاہ ہوں، اس کے باوجود میری کوئی عزت نہیں، لوگ مجھے رگڑ کے دروازے تک پہنچا رہے ہیں، یہ کون امام آ گئے جن کی وجہ سے سارے حرم شریف کے اندر ایک سناٹا چھا گیا۔ دروازے کی طرف دیکھا تو فرشتے کے جیسے نورانی چہرے والے ایک بزرگ جو ہے وہ داخل ہوئے۔ یہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ بیٹے تھے، امام زین العابدین، جن کو کربلا کے میدان میں شمر دل جوشن تلوار سے بس مارنے ہی والا تھا، اس وقت کے اندر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی حفاظت کی اور وہ بچ گئے، ورنہ امام حسین کے ساتھ جیسا ان کے پورے خاندان کے مردوں کو قتل کر دیا گیا، شہید کر دیا گیا، یہ امام زین العابدین بھی جانے ہی والے تھے، مگر اللہ نے ان کو بچا دیا، یہ اکیلے مرد باقی رہ گئے تھے۔ دیکھیں کہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لا رہے ہیں، نورانی چہرہ فرشتوں کے جیسا۔ جیسے ہی لوگوں نے ان کو دیکھا، حجر اسود سے آدھے لوگ ادھر ہو گئے، آدھے لوگ ادھر ہو گئے، لوگوں نے ان کے اکرام کے اندر حجر اسود کو خالی چھوڑ دیا۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے، اطمینان سے حجر اسود کا بوسہ دیا اور اس کے بعد میں طواف شروع کیا۔ ہر طواف میں وہ آتے، اطمینان سے حجر اسود کو بوسہ دیتے اور اپنا دوسرا جو چکر رہتا تھا شوط اس کو مکمل کرتے۔ اسی طریقے سے انہوں نے پورا طواف مکمل کیا، اور یہ جو بادشاہ تھا عبد الملک ابن مروان، اس کے دل کے اندر حسد اور جلن پیدا ہوا کہ میرے سے زیادہ مقام اور مرتبہ کس کا ہے بھائی؟ امام زین العابدین کا ہے۔ لوگ اتنا ان کو رسپیکٹ دے رہے ہیں، میں بادشاہ ہونے کے باوجود مجھے کوئی نہیں پوچھ رہا ہے۔ ان کا طواف پورا ہونے کے بعد انہوں نے 2 رکعت نماز پڑھی مقام ابراہیم کے پاس میں، اور نماز پڑھنے کے بعد بس وہ بیت اللہ کے اندر ہی تھے، عبد الملک ابن مروان ان کے پاس میں گیا۔ بادشاہ، اب دیکھو یہ بادشاہ خود کو انٹروڈیوس کرا رہا ہے ان کے سامنے، انہوں نے نہیں پوچھے تم کون ہے، یہ خود جا کر بول رہا ہے، بولے حضرت السلام علیکم۔ انہوں نے بولے وعلیکم السلام۔ بولے میں آپ کی سلطنت کا خادم عبد الملک ابن مروان ہوں۔ بولے اچھا؟ بولے جی حضرت، میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کی کچھ خدمت کروں، آپ کے لیے کوئی وظیفہ، آپ کے لیے میں کوئی تنخواہ، آپ کے لیے ماہانہ ضروریات پورا کرنے کے لیے کسی رقم، کسی اماؤنٹ کا انتظام کر دیتا ہوں، آپ بس فرمائیے، یا اس کے علاوہ آپ کی جو ضرورت ہوں گی وہ آپ مجھ سے بولیے، میں آپ کی وہ ضرورت پوری کر دیتا ہوں۔ امام زین العابدین رحمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پورے اطمینان کے ساتھ عبد الملک ابن مروان کو جواب دیا کہ عبد الملک، یہ اس اللہ تبارک و تعالیٰ کا دربار ہے جہاں پر دنیا بھر سے لوگ اپنی ضرورتیں اللہ سے مانگنے کے لیے آتے ہیں، اس کے گھر کے سامنے کھڑے رہ کر اگر میں اپنی ضرورتیں تیرے سے مانگوں گا تو میرے سے بڑا مشرک کوئی بھی نہیں ہوگا۔ یہ اللہ کا گھر سامنے ہے، ساری دنیا یہاں کس سے مانگنے آ رہی ہے؟ اللہ سے مانگنے آ رہی ہے۔ میں اللہ کو چھوڑ کے تیرے سے بولوں ارے واہ واہ واہ، میرے واسطے جو ہے نا ایک آدھا وظیفہ، وہ جو نوی اسکیم نکلے ہوئی ہے نا سنجے گاندھی نرادھار یوجنا، اس میں اپنا بھی نام لکھا دینا بولے۔ ہاں آج کل بہت سارے زندے ہیں بیچارے، وہ بھی ماشاءاللہ پورے اہتمام سے گھر کا ہر ممبر ان کا جو ہے اس سے فائدہ اٹھا رہا۔ ہمارے زمانے کا کوئی رہتا تو یہ بولتا تھا
لیکن پورے وقار سے جواب دیا، اس لیے کہ ان کے رگوں میں خون کس کا دوڑ رہا تھا؟ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ عبد الملک ابن مروان ایک دم شرمندہ ہو گئے، شرم سے پانی پانی ہو گیا۔ اب انتظار کرنے لگا جب یہ بیت اللہ سے باہر نکلیں گے، حرم شریف سے باہر نکلیں گے، باہر میں ان سے پوچھوں گا کہ میں آپ کی کیا ضرورت پوری کر سکتا ہوں، اور گیٹ کے پاس کھڑا ہو گیا۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا طواف وغیرہ مکمل کیا، سب کچھ مکمل ہونے کے بعد میں اور پھر پورے اپنے ارکان جب ہو گئے، اس کے بعد پھر بیت اللہ حرم شریف سے باہر نکل گئے اور راستے سے جانے لگے۔ اب دیکھو ہمارے زمانے میں ہمارے اور تمہارے جیسے لوگ گرام پنچایت کے ممبروں کے پیچھے پیچھے پھرتے ہیں اپنے کام کرانے کے لیے، نگر سیوکوں اور آمداروں کے تلوے چاٹتے ہیں اپنی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے، اور یہاں پر کون دنیا کا بادشاہ حضرت امام زین العابدین کے پیچھے کتے کی طرح سے چل رہا ہے، تو وہ دیکھنے کو بھی تیار نہیں، اس کو کیا کرنے کو بھی تیار نہیں بھائی، دیکھنے کو بھی تیار نہیں اس کی طرف۔ اور اپنے یہاں پہ تو آمدار نے کسی کو چائے پلایا، کم سے کم مہینہ بھر بولتے پھرتا ہو، ہاں میں سیٹ کے اس پہ گیا تھا، بولے آفس پہ گیا تھا، چائے پلائے 15 منٹ بات کرے بولے میرے سے۔ اور اگر آج تو موبائل نکل گئے ہوئے، سیلفی لے کے جو ہے ڈسپلے کے اوپر وہ فوٹو لگا کے رکھ دیں گا، سب نے دیکھنا بول کے، حضرت نے ان کو مل کے آئے، اور یہاں کون دنیا کے بادشاہ کی طرف نظر اٹھا کے دیکھنے کو تیار۔ بادشاہ پھر واپس سے سامنے آیا، بولے حضرت گستاخی کی معافی چاہتا ہوں، میں وہی عبد الملک ابن مروان ہوں جو حرم شریف کے اندر آپ کو ملا تھا، میں آپ کے پاس واپس سے آیا ہوں یہ پوچھنے کے لیے کہ آپ کی کوئی ضرورت ہوں گی، دنیا کی کوئی بھی ایسی پریشانی ہوں گی، یا کوئی گھر وغیرہ آپ کو بنا کر دینا ہوگا، یا آپ کے لیے وظیفہ ہوگا، یا جو آپ بولیں گے میں آپ کے لیے کرنے کے لیے تیار ہوں۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر پورے وقار سے جواب دیا اور کہا کہ عبد الملک، پوری زندگی میں آج تک میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے بھی دنیا کا کوئی سوال نہیں کیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اس کے بندے سے دنیا کا سوال کروں؟ ارے میں نے کبھی اللہ میاں سے بھی دنیا نہیں مانگا، مجھے پیسے دے دے، دکان دے دے، کاروبار دے دے، وظیفہ دے دے، جو چیز میں نے اللہ سے نہیں مانگا وہ میں تیرے سے کیسے مانگ سکتا ہوں؟ یہ جواب دینے کے بعد حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پورے وقار کے ساتھ میں آگے بڑھ گئے۔ انہیں کہتے ہیں اللہ کا ولی۔ کسے کہتے ہیں بھائی؟ ایسے ہوتے ہیں اللہ کے ولی۔ ہم پھر آگے بڑھتے ہیں، تمہارے اور میرے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تقوی کا یہ عالم تھا، یہ ایک آدمی ان کے پاس میں مسئلہ فتویٰ پوچھنے کے لیے آیا، بولے حضرت اگر کسی کی بکری چوری ہو جاوے یا گم جائے، اس بکری کے ملنے کا کیا ذریعہ ہے، وہ کیسے مل سکتی ہے؟ امام صاحب نے اس کے جانے کے بعد اس کو جواب دے دیا، اپنے ایک شاگرد کو بلا کر پوچھا کہ بکری کی زیادہ سے زیادہ کتنی عمر ہوتی ہے؟ اس نے کہا کہ حضرت اتنی عمر ہوتی ہے، کتابوں میں لکھا ہوا ہے اتنے سال تک انہوں نے مارکیٹ سے گوشت خرید کر نہیں کھایا، صرف اس ڈر کی وجہ سے کہ کہیں وہ بکری آج نہ کٹ گئی ہو۔ یہ ہے تقوی، اس کو بولتے تقوی۔ اور ہمارے زمانے میں اگر کسی نے چوری کا مال لے کے آیا، آدھے ریٹ میں کبھی بھی تیار ہے بولے اپن، ہاں نہیں آدھے ریٹ میں اپنے کچھ دینے کا، ادھر ادھر لے جاتے مت جورے بولے تو، یہ ہمارا زمانہ ہے۔ چوری کا مال لینے کے لیے بھی ہم تیار بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہاں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے بکری کا گوشت خرید کر نہیں کھایا۔ پھر علماء نے ان کے بارے میں لکھا ہوا ہے، گرمی کا موسم تھا، ایک دیوار کے سائے میں لوگ کھڑے ہوئے تھے اور امام صاحب جو ہے وہ دھوپ میں کھڑے ہوئے تھے۔ لوگوں نے کہا کہ حضرت آپ دھوپ میں کیوں کھڑے ہیں، آ جائیے اس دیوار کے سائے میں کھڑے ہو جائیے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا، یہ جس کی دیوار ہے اور دیوار کا جو سایہ ہے وہ میرے لیے حرام اور ناجائز ہے، اس لیے کہ یہ دیوار جس کی ہے اس نے میرے سے قرضہ لیا ہوا ہے، میں ڈرتا ہوں اگر اس کے گھر کی چھاؤں کو میں نے استعمال کیا کہیں وہ سود میں نہ شمار ہو جائے، کائے میں نہ شمار ہو جائے بھائی۔ ہاں، اور اپنے سے جس نے قرضہ لیا اس نے سلام نہیں کرا تو آدمی دوسرے بار جھگڑے کرتا، بیٹے ادھاری مانگتے ٹائم پہ ہم دکھتے بولے تیرے کو سلام کرتے ٹائم پہ دکھتے نہیں بولے ہم، اور لوگ امید رکھتے اس نے ہماری دعوت کرنا، اس نے ہمارے کو چائے پلانا، اس نے ہمارا اکرام کرنا۔
اور یہاں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جس نے قرضہ لیا اس کے گھر کے دیوار کے سائے میں کھڑے رہنے کو تیار نہیں۔ اللہ کے ولی ایسے ہوتے ہیں، اللہ کے ولیوں میں کیسا تقوی ہوتا ہے۔ حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں علماء نے لکھا ہوا ہے، وہ جب پیدا ہوئے رمضان المبارک کا مہینہ تھا، صبح کے وقت میں پیدا ہوئے لیکن دودھ نہیں پینے لگے، دودھ کو منہ نہیں لگایا۔ سب لوگ پریشان ہو گئے، یہ بچہ دودھ کیوں نہیں پی رہا ہے، کیوں نہیں پی رہا ہے۔ جب مغرب کی اذان ہوئی، لوگ افطار کرنے لگے، اس وقت حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے دودھ پینا شروع کیا۔ ولی اسے کہتے ہیں، ہمارے جیسوں کو نہیں، خالی ان کے نام پہ 11ویں شریف منا کے بریانی کھینچنے کا مجاور کے ساتھ میں، ہاں ان کے جیسی ایک صفت ہمارے زندگی میں نہیں۔ اور ان کے تقوی کا عالم دیکھو، ہم رمضان میں روزے چھوڑنے والے، خالی 11ویں کی دعوتیں کرنے والے، جن کے نام سے ہم یہ دعوتیں کر رہے، ارے زندگی دیکھو ان عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی، بچے تھے، ابھی معصوم تھے، ابھی روزہ فرض بھی نہیں ہوا تھا، اس کے باوجود دودھ کو منہ نہیں لگایا۔ اور ان کے والدین کیسے تھے؟ واقعہ مشہور ہے کہ سیب جو ہے وہ پانی میں گر گیا اور غلطی سے ان کے والد صاحب نے کھا لیے، اور کھانے کے بعد 2 سال تک انہوں نے جس کا سیب تھا اس کے باغ کے اندر کام کیے۔ کتنے سالوں تک کام کیے؟ 2 سال تک۔ اس کے بعد بھی اس نے چھوڑا نہیں۔ اس نے بولا میری ایک بیٹی ایسی ہے جو آنکھوں سے اندھی ہے، جو کانوں سے بہری ہے، جو زبان سے گونگی ہے، جو پیروں سے لنگڑی ہے، جو ہاتھوں سے لولی ہے، اس بیٹی سے تم کو شادی کرنا پڑے گا، تب جا کر وہ ایک سیب کا معاوضہ مکمل ہوگا۔ ان کا نکاح پڑھا کے دے دی۔ یہ امام اعظم، یہ حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے والد صاحب تھے۔ جب وہ گئے، انہوں نے اس لڑکی کو دیکھا تو ماشاءاللہ اس کو آنکھیں بھی تھی، زبان بھی تھی، کان بھی تھے۔ انہوں نے سلام کیا، اس نے جواب دیا، ڈر کے وہ باہر نکل گئی۔ لڑکی کے والد سے کہنے لگے کہ تم نے تو کہا تھا بچی ایسی ہے مگر وہ تو بول رہی ہے۔ اس کے والد صاحب نے جواب دیا، میں نے اس لیے تم سے ایسا کہا تھا کیونکہ میری بیٹی نے آج تک پوری زندگی میں کسی نامحرم کو نہیں دیکھا، نامحرم کی آواز نہیں سنی، نامحرم سے بات نہیں کی، نامحرم کو ہاتھ نہیں لگایا، نامحرم کی طرف کبھی چل کر نہیں گئی۔ اس کے لیے میں نے کہا یہ لنگڑی ہے، لولی ہے، گونگی ہے، اندھی ہے اور بہری ہے۔ اور میں ہمیشہ یہ سوچتا تھا کہ میری بیٹی اتنی تقوی والی ہے، اس کو اتنا تقوی والا شوہر کب ملے گا؟ اللہ نے جب تم کو بھیجا، ارے اس زمانے میں لوگ سود کا مال نہیں چھوڑ رہے، تم تو ملا ہوا سیب کھانے کے بعد اس کا معاوضہ ادا کرنے میرے پاس آئے، تبھی میں سمجھ گیا اللہ نے مجھے اپنے بیٹی کے لیے داماد دے دیا۔ اور تمہارے ساتھ میں نے اپنے بیٹی کا نکاح کیا۔ ماں باپ ایسے تھے تب جا کے حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے جیسی اولاد پیدا ہوئی۔ اللہ کے ولی ایسے ہوتے ہیں، ہمارے زمانے کے ولیوں کے جیسے نہیں۔ جیسے ایک ولی صاحب جو ہے وہ ایک جگہ افطاری کے لیے بیٹھے تو تھال کے اندر ایک لیگ پیس پڑا ہوا تھا اور سامنے بچہ تھا اور لیگ پیس بچے کے سامنے تھا۔ اب یہ پیر صاحب نے سوچے، بولے ارے لیگ پیس بچے کے سامنے دکھ رہا، کچھ تو بھی آئیڈیا کر کے اپنے سامنے کھینچنا چاہیے۔ وہ تھال کو انہوں نے ایسا گر بول کے گھمائے اور لیگ پیس جو تھا بچے کے سامنے سے حضرت کے سامنے آ گیا۔ وہ بچہ بولنے لگا کیا حضرت میرے سامنے کا لیگ پیس اپنے سامنے کھینچ لیے؟ بولے بیٹا جو سائیڈ میں تو ہے نا وہ سائیڈ میں قبلہ ہے۔ بولے وہ جو لیگ پیس تھا وہ مرغے کا پیر قبلے کی طرف ہو رہا تھا، اس کے لیے میں نے میرے سامنے کھینچ لیا۔ بولے قبلے کی بے ادبی ہو رہی تھی۔ یہ ہمارے زمانے کے پیروں کا حال ہے۔ اور دیکھو وہ پیر کیسے تھے، وہ اللہ والے کیسے تھے، جن کے بارے میں کہا کہ اللہ کے ولی ایسے ہوتے ہیں، نہ ان کو ڈر ہوتا ہے نہ کسی قسم کا خوف ہوتا ہے۔ ہمارے ملک ہندوستان میں آتے ہیں، دیکھو ہمارے ملک میں بھی یہ جو حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ ہے جنہوں نے فضائل اعمال لکھی ہوئی ہے، ان کے پردادا تھے جن کا نام مولانا مظفر حسین کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ تھا۔ اتنا تقوی تھا ان کی زندگی کے اندر، علماء نے ان کے بارے میں لکھا ہوا ہے۔ ایک مرتبہ دلی جا رہے تھے، کسی نے کہا کہ یہ لیٹر ہمارا لے کر جاؤ، کہنے لگے کہ یہ گاڑی والے کو میں نے اپنا سامان دکھا دیا ہے، وہ آنے کے بعد میں اس سے اجازت لوں گا، وہ اس خط کے وزن کو اٹھانے کی اجازت اگر دیتا ہے تو لے کر جاؤں گا، بغیر اس کی اجازت کے نہیں لے کر جاؤں۔ یہ تقوی تھا۔
اور پھر علماء نے لکھا ہوا ہے وہ اپنے چہرے پہ نقاب باندھتے تھے. کیا باندھا کرتے تھے؟ نقاب. بولے اس لیے کہ میری نظریں کسی انگریز پر نہیں پڑنا. لوگوں نے پوچھا حضرت انگریز پہ کیوں نہیں پڑنا؟ بولے اس لیے کہ وہ سور کھاتے ہیں اور میں کسی سور کھانے والے کو دیکھنا نہیں چاہتا. بزرگوں نے ان کا واقعہ لکھا ہوا ہے. ان کی ایک گواہی کی وجہ سے پورا کا پورا گاؤں مسلمان بن گیا تھا. کائی کی وجہ سے بولو؟ صرف ایک گواہی کی وجہ سے. ایک گواہی، ایک زمین کا ٹکڑا تھا، مسلمانوں اور غیروں میں اس کے بارے میں جھگڑا چل رہا تھا. کورٹ کے اندر غیروں نے یہ کہا ہمارے گاؤں میں ایک بزرگ آدمی ہے، وہ بزرگ جس کی طرف سے فیصلہ دیں گے ہم ان کے حق میں جو ہے زمین دینے کے لیے تیار ہیں. مسلمانوں نے نہیں کہا. کس نے کہا بھائی؟ غیروں نے کہا. تو وہ انگریز جو جج تھا اس نے مسلمانوں سے پوچھا تم لوگوں کی کیا رائے ہے؟ مسلمانوں نے کہا ہم لوگوں کو بھی وہ تو آدمی ہمارا ہی ہے. بولے ہمارا آدمی تو کبھی بھی ہماری طرف سے ہی گواہی دے گا، ہم کبھی بھی تیار ہیں. انگریز جج نے کہا کہ ٹھیک ہے. لیکن غیر لوگوں نے یہ کہا دیکھو وہ کورٹ میں گواہی دینے کے لیے تو آئیں گے لیکن وہ چہرے پہ نقاب باندھ کر آئیں گے، اس لیے کہ وہ انگریزوں کو نہیں دیکھتے. انگریز جج نے کہا بہت اچھی بات ہے، بلایا جائے ان کو. مولانا مظفر حسین کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ انگریز جج کی کورٹ میں پہنچے اپنے چہرے پہ نقاب لگا کر تاکہ انگریز پر نظر نہ پڑے. اور انگریز نے جب ان سے اس زمین کے بارے میں سوال کیا مولانا مظفر حسین کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا وہ زمین غیروں کی ہے، مسلمانوں کی نہیں ہے، اور فیصلہ دے دیا. انگریز جج نے کہا کہ جو تم نے فیصلہ دیا وہی فیصلہ میرا ہے، اس لیے کہ تمہارے جیسا آدمی کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا. اور اس کے بعد وہ سارے جو غیر تھے ان کے قدموں میں گر گئے اور کہنے لگے کہ ملا جی اللہ کے لیے ہم کو معاف کر دینا، تم نے ہمارے حق میں فیصلہ نہیں کیا، ہمارا دل جیت لیا. تمہارے جیسا آدمی اپنے برادری کی مخالفت کو چھوڑ کر، اپنے سماج والوں کی مخالفت کو چھوڑ کر، اپنے قوم کی مخالفت کو چھوڑ کر، پورے گاؤں کی مخالفت کو چھوڑ کر ہم مٹھی بھر لوگوں کی طرف سے گواہی دے رہا ہے. تمہارے دل کے اندر ضرور کسی کا ڈر ہے. اگر تمہارے دل میں لوگوں کا ڈر رہتا تھا تو تم کس کی طرف سے فیصلہ دیتے تھے؟ لوگوں کی طرف سے. مگر تم نے اپنے لوگوں کی طرف سے فیصلہ نہیں دیا، ہماری طرف سے دیا. اس کا مطلب تمہارے دل میں ڈر کس کا ہے؟ لوگوں کا نہیں ہے، بلکہ لوگوں کے علاوہ کوئی اور ہے جس کا ڈر ہے. اور جس کا ڈر تمہارے دل کے اندر ہے وہ جھوٹ نہیں ہو سکتا. ہم بھی اسی کے راستے پہ چلنا چاہتے ہیں. یہ واقعہ جو ہے ایک ایسے عالم نے لکھا ہے جو ہمارے دیوبندی مسلک کے نہیں ہیں. انہوں نے بھی ان کی تعریف میں یہ واقعہ لکھا اور یہ لکھا آگے کہ مولانا مظفر حسین کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ کے اس ایک گواہی کی وجہ سے وہ پورا کا پورا گاؤں مسلمان بن گیا. کیا بن گیا بھائی؟ اللہ کے ولی ایسے ہوتے ہیں جب ایسا تقویٰ تھا تب جا کے مولانا الیاس صاحب، مولانا یحییٰ صاحب، حضرت شیخ زکریا اور یہ پوری نسل جن کے ذریعے سے اللہ نے دعوت و تبلیغ کے کام کو دنیا میں زندہ کیا ان کی نسلوں سے پیدا ہوئے. آج ہماری نسلوں سے کیوں نہیں پیدا ہوتے؟ اس لیے کہ ہمارا یقین، ہمارا ایمان ویسا نہیں ہے اور ہمارے اندر وہ صفات نہیں ہے جو اللہ نے کہا کہ اللہ کے ولی اور دوست ایسے ہوتے ہیں جن کی زندگی میں تقویٰ ہوتا ہے اور ان کی زندگی میں کیا ہوتا ہے بھائی؟ ایمان ہوتا ہے. ایسے ولی ہوتے ہیں. تو اس کے لیے اگر اپنے زندگی میں بھی ولیوں والی صفت پیدا کرنا ہے، اس لیے کہ اللہ نے نبوت کا دروازہ بند کیا، ولایت کا دروازہ بند کیا کیا بھائی؟ ولایت کا دروازہ نہیں بند کیا. اللہ نے ولایت کا دروازہ کھلا رکھا ہوا ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان کی محنت کرنے والے ہیں، جو اپنے آخرت کی فکر کرنے والے ہیں، جو اللہ والوں کی صحبت اختیار کرنے والے ہیں، دین کے لیے مجاہدے کرنے والے ہیں. کریں گے بھائی سبھی انشاءاللہ. ہاں، اللہ مجھے آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیہ. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.